کیا ایک لمحے کا تکبر انسان کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے؟ کیا عبادت کی کثرت انسان کو نجات کی ضمانت دے سکتی ہے، یا اصل کامیابی عاجزی اور اطاعت میں ہے؟ آج سورۃ البقرہ کی اس عظیم آیت میں ہم ایک ایسے واقعے کے بارے میں پڑھتے ہیں جس نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ذرا غور کیجئے، یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز اور احترام کا سجدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، ان کا مقام واضح فرمایا، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ بس سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بحث نہیں کی، کوئی تاخیر نہیں کی، جیسے ہی حکم ملا فوراً اطاعت کر دی۔ یہی تو سچے بندوں کی نشانی ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی خواہشات کو نہیں دیکھا جاتا، اپنی رائے کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ سر جھکا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے یہاں سے ایک خطرناک باب شروع ہوتا ہے۔ وہ ابلیس جس نے طویل عرصہ عبادت کی تھی، جس کا شمار نیک مخلوق میں ہوتا تھا، ایک حکم آیا اور اس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ ذرا غور کیجئے، ابلیس کو ہلاک کرنے والی چیز جہالت نہیں تھی، علم کی کمی نہیں تھی، عبادت کی کمی نہیں تھی، بلکہ تکبر تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنی رائے کو اللہ کے حکم کا ترجیح دی، اور یہی اس کی تباہی کا سبب بن گئی۔ میرے بھائی، میری بہن، تکبر ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، لیکن اگر دل میں تکبر آ جائے تو وہ بہت خطرناک راستے پر چل پڑتا ہے۔ کبھی مال کا تکبر، کبھی علم کا تکبر، کبھی خاندان کا تکبر، اور کبھی اپنی نیکیوں کا تکبر۔ حالانکہ مومن جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی عاجز ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی ایک لمحے کی سرکشی اور تکبر نے اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ یہ آیت ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینے کی دعوت دیتی ہے۔ کیا کہیں میرے دل میں تکبر تو نہیں؟ کیا میں نصیحت سن کر ناراض ہو جاتا ہوں؟ کیا میں اپنی غلطی ماننے سے انکار کرتا ہوں؟ کیا میں دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں فوراً اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتے ہیں اور تکبر کو ناپسند فرماتے ہیں۔ میرے بھائی، میری بہن، فرشتوں کی اطاعت اور ابلیس کے تکبر کے درمیان فرق بس یہی ہے، انسان کی کامیابی اور ناکامی کا فرق۔ لہذا عاجزی اختیار کیجئے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیجئے، اور اپنے دل کو تکبر سے پاک رکھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ کامیاب وہی ہے جو اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک فرما، ہمیں عاجزی اور اطاعت کی نعمت عطا فرما، اور ہمیں ابلیس کے راستے سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ قرآن کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور یہ پیغام صدقہ جاریہ دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔